حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے فعل۔ فعل کیا ہے؟ کام۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ 2 نمبر پہ آتا ہے فاعل۔ فاعل کا مفہوم ہے کام کرنے والا۔ تیسرا آتا ہے مفعول۔ مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے۔ ان تینوں کے بارے میں ہم ایک مثال کے ذریعے ایک جملہ دیکھیں گے۔ جملہ کیا ہے کہ اسلم سیب کھا رہا ہے۔ اب اس جملے کے اندر ہم کو فعل، فاعل اور مفعول تینوں کو پہچاننا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے ہم فعل۔ تو فعل کیا ہے؟ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے؟ کھا رہا۔ تو جو فعل ہے یہاں پر کھا رہا کہلائے گا۔ دوسرا دیکھیں ہم فاعل۔ فاعل یعنی کام کون کر رہا ہے یہاں پر؟ وہ فاعل کہلائے گا۔ اسلم جو ہے یہاں پر کام کر رہا ہے تو اسلم یہاں پر فاعل کہلائے گا۔ اس کے بعد میں 3 نمبر پہ آتا ہے مفعول، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے۔ کس چیز پر یہاں کام ہو رہا ہے؟ سیب پر کام ہو رہا ہے تو سیب یہاں پر مفعول کہلائے گا۔ دوسری ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انور خط لکھ رہا ہے۔ اس جملے کے اندر ہم کو تینوں چیزیں پہچاننی ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فعل۔ اس چیز میں کیا کام ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ لکھ رہا، یہ کام ہو رہا ہے، پھر لکھنے کا کام ہو رہا ہے، اس لیے لکھ رہا فعل ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم فاعل۔ کون کام کر رہا ہے یہاں پر؟ انور، تو انور یہاں پر فاعل ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مفعول۔ مفعول کیا ہے؟ کس چیز پر کام ہو رہا ہے یہاں پر؟ خط پر کام ہو رہا ہے، خط لکھا جا رہا ہے نا، اس لیے خط مفعول کہلائے گا۔ تو اس طرح اس پیریڈ کے اندر ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آئندہ ہم تشبیہ کے ارکان کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔